بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع یوم آزادی۔ آج کے دن آزاد ہوئے ہم، آج کے دن سب دور ہوئے غم، لہرایا آزاد فضا میں چاند ستارے والا پرچم۔ 14 اگست ہماری زندگیوں میں سب سے اہم دن ہے۔ اس دن ہم آزاد قوم کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھرے۔ ہماری انفرادی و اجتماعی خوشیوں کا محور و مرکز یہی دن ہے۔ ہمارا وطن عزیز پاکستان وہ وطن نہیں جو وراثت میں اس کے بسنے والوں کو ملا ہو، بلکہ پاکستان کی بنیاد میں متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اتنی گراں قدر تکلیف کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے تعمیر پاکستان میں تن من دھن، بیوی بچے بھائی بہن عزیز و اقارب سب قربان کیے۔ پاکستان یوں ہی حاصل نہیں ہو گیا تھا، بلکہ اس کے حصول کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ انہوں نے آزادی کے چراغ خون جگر سے جلائے۔ اس ملک کے حصول کے لیے ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کیے، بہنوں نے اپنے بھائی بین چڑھائے، بیویوں نے اپنے سہاگ لٹائے اور ننھے منھے بچوں نے اپنے باپ وطن کے نام پر قربان کر دیے۔ غرض کہ ہم نے اپنے خون کے دیپ جلا کر ایک وطن کی بنیاد رکھی۔ ملی نہیں ہے ہمیں ارض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے ہمیں ارض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ میرا وطن ایک ایسا وطن ہے جو فردوس سے زیادہ حسین ہے، جس کے نظاروں میں جنت کی بہاروں کا حسن ہے اور جس کی زمین کو فلک کی ہمسری کا دعویٰ ہے۔ جنت سے کہیں بڑھ کر حسین میرا وطن ہے، جنت سے کہیں بڑھ کر حسین میرا وطن ہے، ہمسر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے۔ مگر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں سلطان ٹیپو کا خون، سر سید کی نگاہ دوربین، علامہ اقبال کے افکار، قائد اعظم کی جد و جہد مسلسل اور دوسرے اکابرین کے آثار شامل ہیں۔ اس سب کا مقصد ایک تھا اور وہ یہ تھا کہ آزاد اور خود مختار اسلامی مملکت کا حصول۔ 14 اگست 1947 وہ مبارک دن تھا جب مملکت خدا داد پاکستان مسلمانوں کے اتفاق اور قائد اعظم کے خلوص کی وجہ سے معرض وجود میں آئی۔ ہندوؤں نے طرح طرح کی مکاریوں سے پاکستان کی مخالفت کی، انگریزوں نے بھی بہت رکاوٹیں پیدا کی، مگر خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بن کر رہنا تھا اور بن کر ہی رہا۔ اس وقت مسلمانوں کا یہی نعرہ تھا، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دشمنوں نے قائد اعظم کی اس تجویز پر تحقیق کی اور اس کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ہمارا مطالبہ پاکستان حق و صداقت پر مبنی تھا۔ حق اپنے آپ کو منوا لیتا ہے اور دشمنوں کے ناپاک عزائم خاک میں مل جاتے ہیں۔ آج پاکستان اپنی عظمت کو دنیا سے تسلیم کروا چکا ہے۔ اس کامیابی کی خوشی میں ہم ہر سال 14 اگست کو تمام دن خاص تقریبات منعقد کرتے ہیں۔ ان بزرگوں کی کوششوں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے تقریریں کرتے ہیں جنہوں نے عظیم قربانیاں دے کر ہمارے لیے یہ وطن بنایا۔ یوم آزادی کی خوشی میں ہر سال عام تعطیل ہوتی ہے، البتہ اسکول اور کالج صبح کچھ دیر کے لیے کھلتے ہیں۔ یوم آزادی کے موقع پر ملک کے سارے شہروں اور قصبوں میں چراغاں کیا جاتا ہے۔ کراچی میں لوگ بانی پاکستان قائد اعظم کے مزار پر جاتے ہیں، قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اس روز محافظ دستہ بھی تبدیل کیا جاتا ہے۔ مساجد میں ملک اور قوم اور تمام مسلم امہ کی ترقی و خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ یوم آزادی اور دیگر ایام پاکستان کی آزادی، سالمیت اور استحکام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ہم اس عہد کو دہراتے ہیں کہ وقت عزیز کی خاطر تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے، اس کا نام روشن کریں گے اور اس کی ترقی کے لیے ہمیشہ صدق دل سے کوشش کریں گے۔
خونے دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، خونے دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ آزادی ایک بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ آزادی کا دن منانا بھی ہم سب پر لازم ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی یوم پاکستان جوش و جذبہ سے مناتے ہیں۔ اگر آزادی کی نعمت کو جاننا اور پہچاننا ہے تو فلسطین کی عوام سے پوچھو، اگر آزادی کی نعمت کو پہچاننا ہے تو مظلوم کشمیریوں سے پوچھو، غزہ کی عوام سے پوچھو، برما کی عوام سے پوچھو۔ اس لیے آزادی کی قدر کرو اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہو جاؤ۔ آزادی کا جشن مناتے ہوئے ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ وطن عزیز کی سالمیت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے، اور وقت آنے پر پاک فوج، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے جو دہشت گردوں کے خلاف سربکف ہیں۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں، تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تمہیں گنجے دو عالم سے گراں پاتے ہیں، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، کسی منزل پہ بھی رکتا نہیں راہور اپنا، راستے گرد کی مانند اڑے جاتے ہیں۔ جناب والا، ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ آؤ ساتھیوں، عہد کریں کہ اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کریں گے اور اسے اس مقام تک لے جائیں گے جو علامہ اقبال کا خواب تھا۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ ہمیں پاکستان سے محبت ہے، اس کے بانی سے عقیدت ہے، اس کے مصور سے دلی لگاؤ، اور ان مجاہدین کے لیے ہمارے پاس مغفرت کی دعا ہے جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دیں۔ قدرت نے پاکستان کو ہر نعمت سے نوازا ہے۔ یوم آزادی ہم سے ہر سال اسی عہد کی تجدید کرواتا ہے کہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں گے۔ پاکستان عالم اسلام اور اقوام عالم میں سب سے اعلیٰ ملک کے طور پر ابھرے گا انشاءاللہ۔ آؤ دوستو، عزم کریں کہ جینا مرنا اسی ملک کی خاطر ہے اور ہر دم اس ملک کو سنوارنا ہے تاکہ شہیدوں کی روح سکون پا سکے۔ پاکستان شاد رہے، دائم رہے، آباد رہے۔